ایک شخص کو خواب آیا کہ فلاں کو عمرہ کرا دو، اس کا یہ نمبر ہے، اس کا یہ نام ہے۔ وہ شخص اٹھا، اس کو بولا یار اب یہ کیا، اس نے خواب کو اہمیت نہیں دی۔ دوسری رات یہ خواب آیا کہ فلاں کو عمرہ کرا دو، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا نمبر ہے، اس نے پھر امپورٹنس نہیں دی۔ تیسری رات پھر خواب آیا کہ فلاں کو عمرہ کرا دو، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نمبر ہے۔ اب یہ اٹھ کر مسجد میں اپنے امام صاحب کے پاس گئے کہ امام صاحب یہ تیسری رات ایسے ہی خواب آیا ہے، اب تو نمبر بھی یاد ہو گیا، اب تو بندہ بھی، نام بھی یاد ہو گیا، کیا کروں؟ تو امام صاحب نے کہا اچھا خواب ہے، پورا کرنا چاہیے، اب رابطہ تو کریں، ہے کون؟ وہ کہہ رہے میں نے فون کیا، سامنے سے ایک شخص نے فون اٹھایا، میں نے کہا یہ نمبر ہے، کہا ہاں، بولا فلاں نام، بولا ہاں، جو مجھے خواب میں نام نمبر دیا وہی شخص نے فون اٹھایا۔ میں نے اس کو کہا کہ مجھے آپ کو عمرہ کرانا ہے۔ وہ کہنے لگا بھائی کون ہو، مجھے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، نہ میں تمہیں جانتا ہوں پہچانتا ہوں، عمرہ کرانا ہے، اب مجھے آپ عمرہ کرانا ہے۔ نہیں بھائی تو مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں ہوں کون، کبھی دیکھا ہے مجھے؟ کہ دیکھا نہیں ہے، لیکن بعد میں آپ کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں۔ اب وہ سامنے کہہ رہا ہے کہ کون ہو بھائی، کیوں عمرہ کرانا چاہتے ہو؟ کہ آپ ہاں تو کہہ دیں، مکہ مدینے لے کے جانا ہے نا آپ کو، تو عمرہ کرانے لے کے جانا ہے، آنے جانے کا خرچہ میرا، لے جاؤں گا لے آؤں گا سب، میں کو ہاں کہہ دو۔ اچھا چلو بھلی بات ہے، آؤ لے جاؤ، یہ میرا ایڈریس ہے۔ وہ ایڈریس پہ پہنچ گیا سارا انتظام کر کے، اور اس کو دیکھا تو واقعی دیکھتا رہ گیا کہ یار اس کے لیے خواب آیا تھا۔ یعنی وہ آدمی دور دور تک اس کا کوئی دینداری کا یا کوئی ایسا مطلب کہ نمازی ہوگا یا کوئی ایسا ہوگا، کوئی اتا پتہ نہیں تھا، بالکل دین کی مطلب عمل سے دور، دین سے دور، فل دنیا دار جس کو بولتے ہیں، مگر اس کو عمرہ کرانا تھا۔ خیر اس کو عمرے پہ لے گیا، عمرہ ہوا، طواف ہوا، سب کچھ فارغ ہو گیا۔ فارغ ہونے کے بعد جیسے ہی مسجد الحرام سے باہر نکلنے لگے تو اس نے کہا کہ بھائی تم مجھے لے تو آئے ہو، اب پتہ نہیں زندگی میں کبھی کعبہ دیکھنا، مکہ دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر تم کہو تو میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں جاتے جاتے۔ کہاں پڑھ لو، اچھی بات ہے، بھلی بات ہے۔ اب وہ اندر گئے نفل پڑھنے کے لیے، باہر ہی نہیں آئے، باہر ہی نہیں آئے، باہر ہی نہیں آئے۔ وہ باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا، بھائی آئے تو ہم جائیں۔ وہ اندر ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا کہ بھائی بندہ کدھر ہے، دیکھا تو سجدے میں۔ ٹھیک ہے بھائی، اب کافی دیر تک سجدے سے سر ہی نہ اٹھے، پھر جا کر دیکھا، ہلایا تو اس کی روح نکل گئی تھی۔ وہ تو کعبے کے آگے سجدہ کرتے ہوئے وہ تو انتقال کر گیا، وہ تو اف، یہ کیا خوش قسمتی ہے، یعنی مجھے اس کے لیے بھیجا گیا تھا کہ یہ وہاں جائے اور اس کی روح یہاں قبض ہوگی۔ اب دکھنے کو تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب اس سے معلومات لی گئی اس کے انتقال کے بعد کہ بھائی یہ کیا ایسا عمل کرتا تھا، تو گھر سے پتہ چلا کہ واقعی یہ کوئی ایسا کوئی نیک آدمی جس کو کہتے ہیں، یہ ایسا کوئی آدمی تو نہیں تھا، بے عمل سے آدمی تھا، مگر یہ جب بھی رات گھر آتا نا، جب بھی رات گھر آتا تو گھر کے لیے کھانے کا سامان لاتا، اور ایک اور کھانے کا پیکٹ ہوتا جو ہمارے پڑوس میں یہ دروازے کے باہر رکھ کر دروازہ بجا دیتا کہ اور کہتا اس کو اٹھا لینا۔ اور وہ ایک بیوہ کا گھر تھا، جب دروازہ کھلتا وہ اٹھا لیتی، پردے کے سارے اہتمام وہ کرتا تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ مطلب بے پردگی نہیں ہونی چاہیے وغیرہ، اتنا سمجھتا تھا یہ آدمی، اور وہ مطلب کہ پردے کے ساتھ سارے کام ہوتے تھے، شرعی تقاضوں کے ساتھ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ عورت، تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ جب وہ عورت کھانا اٹھا کر گھر میں آتی، دروازہ بند کر دیا، ہم آواز سنتے تو وہ عورت کھانا اٹھا کر دروازہ بند کر کے ایک دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور اچھا خاتمہ فرمانا۔ مجھے لگتا ہے اس عورت کی دعا کو